رؤف میں اسی بات کو آ کر رہا ہوں کیونکہ سلمان غنی بڑے سینئر اور رسپانسبل جرنلسٹ ہیں اور ان کا بڑا اچھا تعلق ہے. سو ہی نوز, ہر ایک کو ہوتا ہے نا کہ کسی کے بارے میں زیادہ انسائڈ انفارمیشن ہوتی ہے ان کے پاس. جب انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ 2017 والا پورا معاملہ کھلے عدالتوں کا اور یہ بھی نکلے, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ شاید وہ انہی کو اپنا وکیل بھی بنانا چاہ رہے ہیں, شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بھی, تاکہ انہوں نے باتیں کی تھیں. تو وہ تو پھر سخت بیانیہ تو بن جاتا ہے. اگر آپ اس وقت ججز کو کیا معاملہ نکالتے ہیں 2017 میں, ان کو کس نے کہا, سب کچھ کہا, تو پھر جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کون سا سخت بیانیہ, پھر دوبارہ کانفرنٹریشن بن رہی ہوگی. یہ جو اتنا اچانک ہر طرف یہ ان کے لوگوں کو بھی آگے کہنا پڑ رہا ہے کہ نہیں میاں صاحب یہی ہیں, میاں صاحب جا رہے ہیں. ڈو یو تھنک سم تھنگ از ہیپننگ؟ ملک صاحب بڑا یہ اہم آپ کا سوال ہے. آپ بھی میاں صاحب کو بڑا قریب سے جانتے ہیں, میں بھی لندن میں رہا, ارشد تھا ہمارا یار, بڑا ہم نے قریب سے ان کو دیکھا ہے, وہیں پر لندن میں رپورٹنگ کی ہے. سو آپ کو بندے سے ملتے جلتے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا ایز اے رپورٹر کے طور پر کہ اس کا کیا ہے. اس وقت ہم جو یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں نا, سارے ہم دوست یا میڈیا پہ ہو رہی ہے, یہ ساری کے ساری میاں نواز شریف صاحب کے فائدے میں جائے گی, جا بھی رہی ہے. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ ہی وانٹس, کہ ریلیونس دوبارہ آ جائے. ریلیونس نہیں, اپنے آپ کو شو کریں اس کے لے کے میں دوبارہ ڈیفائی کر رہا ہوں, میں ڈیفینس کر رہا ہوں. میرے بھائی کی بھی حکومت ہے, بیٹی کی بھی ہے, لیکن میں پھر بھی میں ان یہ پاور جو ہے نا ان کو میں ٹیک آن کرنے کو تیار ہوں. یہ چیز ان کو سوٹ کرتے, کیونکہ وہی والی بات ہے کہ جو بیانیہ بنایا واپس ہے, جو میں اس وقت پٹتا بھی رہے گا کئی شوز میں, کہا کہ حضور آپ پہلے بھی تو 3-4 سال آپ جیل میں رہے ہیں, تو عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے, آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا الیکشن جیتنا. یہ میں نے کاشف عباسی صاحب کی شو میں کئی دفعہ کہا ہوا ہے. آپ ذرا 3 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے سیدھے جائیں, آپ بھی اٹک جیل بیٹھ جائیں, اٹک کے لیے بیٹھ جائیں, اور مریم کو جانے دیں وہاں پہ اس میں عوام کے پاس کہ دیکھیں میرا باپ بھی تو جیل میں بیٹھا ہے. یہ میں کہ ہندوستان پاکستان کی ایسی عوام ہے یہ رونا شروع کر دیتی ہے, یہ 2-3 مہینہ کا کھیل ہے. انہوں نے کہا نہیں جناب ہم تو آئیں گے اور ساری کی ساری چیزیں ہم اپنے اس میں کروائیں گے. جو کہ نریٹو ان کا خراب ہوا ہے, اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی 8 فروری کا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, اب کیا کریں. وہ آپ کہہ رہے ہیں سڈن ہوا ہے. جو ان کے نواز شریف صاحب کے قریبی کچھ یہ جرنلسٹ ہیں, وہ یا آپ ان کے ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں, وہ تو 2-3 ہفتے پہلے سے کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد میاں صاحب جو ہیں وہ بات کریں گے. جو ان کے قریبی ہیں, جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں, ان کو نام لے دیتے ہیں اس میں, اگین یہ اظہر جوید صاحب جو ہیں لندن میں ہوتے ہیں, انہوں نے ٹویٹس کیے ہوئے ہیں, انہوں نے پروگرام کیے ہوئے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ عید کا انتظار کر رہے ہیں, he will come out. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنفرنٹریشن ہوگی, میں اسے نہیں he will come out کیا مطلب, وہ تو اپوزیشن والے are coming out. نہیں بات کریں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں کمنگ آؤٹ کا مطلب وہ آئیں گے, اس طرح مطلب آئیں گے. ابھی جیسے بھٹی صاحب نے کہا کہ ان کا بن گیا ہے سارا سسٹم, بھی آئیں گے, پریس کانفرنس کریں, ٹاک کریں, جو بھی کریں. میرے اس پہ ریڈنگ ڈفرینٹ ہے. آپ لوگ اس کو لے رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کنفرنٹریشن ہونے والی ہے. نو, اب تھوڑا سا اس کی ڈیلیکیسی میں جائیں. میاں صاحب اتنے بھولے نہیں ہیں, انہیں پتہ ہے کہ میری بیٹی کی بھی حکومت ہے, بھائی کی حکومت ہے. وہ کن ججز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, وہ ججز ہیں جو چلے گئے, ریٹائر ہو گئے. نہیں سر, اب پھر سمجھے نہیں میری جان, آپ میرے استاد ہیں, میرے ایڈیٹر ہیں, میں اگر اتنا زیادہ سمجھدار آپ سے نہیں ہو سکتا. یہ جو 6 ججز ہیں یہ والے ہیں سپوزلی, ان پہ بھی انہوں نے بات کی ہے. یہ کون ہیں؟ یہ سارے وہ ہیں جن پہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب کی عمران خان صاحب کی ان کو یہاں سے ریلیف. وہ تو 2017 والے ججز کی بات کر رہے ہیں, ان پہ بھی آ رہے ہیں سر, ان پہ بھی تو آ رہے ہیں نا, آپ ان کا بھی دیکھیں, ان پہ بھی آ رہے ہیں معاملے, اسی معاملے میں وہ جا رہے ہیں نا, آپ غور فرمائیں نا. ٹھیک ہے بھائی جان, وہ جس معاملے اس پہ غنی صاحب کی ریفرنس جو چل رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پٹیشن کا حصہ بننا چاہ رہا ہوں, اور میں چاہتا یہ ہوں کہ یہی سپریم کورٹ کا وہ 2017 والوں کا. بھائی جان 1 3 سے 2 شکار. ٹھیک ہے, یہ 6 ججز جو ہیں اگین ویری قابل احترام ہے, ان کے ذاتی ان میں سے 5 بعد میں آئے تھے عمران خان کے زمانے میں. ٹھیک ہے سر, یہ وہ ججز ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ پرابلم ہے, ایک طرح کی اوپن لڑائی ہوگی نا, لیٹر ان کے آنے کے بعد اوپن وار ہے, اوپن فائٹ ہے. تو میاں صاحب اس خط میں بننے جا رہے ہیں, ایک پارٹی بننے جا رہے ہیں جو آلریڈی سپریم کورٹ کے پاس ہے. 6 جج لکھ چکے ہیں, ایک تیر کے ساتھ 2 شکایت اس میں شکار کرنے والے ہیں. آپ مجھے بتائیں اس سے اسٹیبلشمنٹ کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اگر وہ جا کے جنرل فیض میں بات کرتے ہیں, وہ جنرل باجوہ میں بات کرتے ہیں, ان کو کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کتنا ان کا آپس میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی لو لاسٹ ہے. میرا خیال ہے نہیں ہے, انہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے میاں صاحب جانے اور اس کے جنرل فیض جانے اور جنرل باجوہ جانے یا ججے جانے, وہ جانے, وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس میں اسٹیبلشمنٹ کو کہاں پرابلم ہو سکتا ہے کہ اگر میاں صاحب جاتے ہیں سپریم کورٹ جائیں, وہ پریس کانفرنس تو آپ کا خیال ہے لوگوں میں بکے گا؟ یس ایگزیکٹلی, یہ اس لیے میاں صاحب کی بڑی سمارٹ موو ہے جو آپ اور میں بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں نا, اس میں سے کچھ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں میاں صاحب کو سوٹ کریں گی. جو بیانیہ نہیں بن رہا تھا, جو خان صاحب نے بنا لیا تھا اسٹیبلشمنٹ کا اگینسٹ, جس کی وجہ سے ووٹ لے کے میاں صاحب پیچھے رہ گئے, انہوں نے اپنی پالیسی کو اسٹریٹجی کو ریویو کیا. اچھا یہ بات ان کو بھی سوٹ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ میاں صاحب کو دوبارہ ریوائول ہو, کیونکہ انہوں نے اس وقت ان کے پاس آپشن نہیں رہا کہ عمران خان صاحب کو اتنا سوٹ کرتی تو وزیر اعظم بننے دیتے ہو, تو وہ خود نہیں.
ایک بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ میاں صاحب کی آپ بھی جانتے ہیں، وہ لاڈلے بھی تو ہے نا، جو فرمائش کی تھی چاند دیں، چاند نہیں ملا، تاروں پہ انہوں نے آ کے گزارا نہیں کیا، انہوں نے کہا مجھے 2/3 دے کے دیں. اب 2/3 بھی نہیں ملی، سمپل بھی نہیں ملی. میاں صاحب کا ٹھیک فیصلہ تھا کہ اس وقت ان کو وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے تھا، انہوں نے ٹھیک تو فیصلہ آپ کیا. کا خیال ہے کہ وہ بڑا باریک کام اس لیے میں نہیں مطلب ان کو قریب سے تھوڑا سا جانتا ہوں، آپ زیادہ جانتے ہیں ان کو. میرا یہ خیال ہے وہ بڑا انتے کچے پہ پاؤں وہ بھی نہیں رکھنے والے اس وقت. حکومتیں آپ کی ہیں، وزیر اعظم آپ کا مظہر سے بھی پوچھ لیتے ہیں. وزیر اعلیٰ آپ کا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم جائیں گے توپیں گنے لے کے جائیں گے سپریم کورٹ. مظہر دو اینگل آ گئے ہیں، ایک بھٹی صاحب کا بھی اینگل آ گیا، ایک رؤوف کا ہی بڑا مزدار اینگل ہے. آپ کا کیا خیال ہے، یہ اسٹارم ان دا ٹی کپ ہے کہ واقعی کچھ ہو رہا ہے؟ شکریہ مالک. دیکھیے بھٹی صاحب کی بات بھی میں نے سنی، رؤوف کی بھی آپ نے بھی. دیکھیے مجھے یہ لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ جو 2024 کا الیکشن جو 2023 نومبر میں ہونا تھا، یہ 2024 تک لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ پورا اسٹیج تو بنایا گیا تھا میاں نواز شریف کے لیے. یہ الیکشن کا وقت پہ نہ ہونا، الیکشن کو آگے لے جانا، میاں نواز شریف کا واپس آنا. میاں نواز شریف اس لیے تو واپس نہیں آئے تھے کہ شہباز وزیر اعظم بنائے، وہ تو واپس پورا اسٹیج تو ان کے اپنے لیے بنایا گیا تھا، لیکن گراؤنڈ بہت مختلف تھا. جب وہ گراؤنڈ پہ اترے ہیں تو ان کو اندازہ ہوا کہ گراؤنڈ پہ جو وہ سمجھ رہے تھے یہ 2000 نہیں ہے. جب وہ واپس آئے مشرف کے پیریڈ میں تو پی ایم ایل این کو نقصان نہیں ہوا تھا جو تھوڑا بہت ہوا تھا ریکا. اس وقت جو سیاسی مخالف تھا وہ ایک ڈکٹیٹر تھا، اور اس وقت جو سیاسی مخالف تھا وہ ایک پارٹی کا، ایک ملک کا ایک مقبول لیڈر تھا. دو مخالفین کا جب انہیں سامنا کرنا پڑا، انہوں نے جو گراؤنڈ پہ آ کے دیکھا، اور یہ اس شوق سے وہ اب تک نہیں نکل پائے. یہ جو شوق تھا ان کے لیے 2024 کا 8 فروری کا الیکشن، یہ دراصل میاں نواز شریف کو میرے نقطہ نظر سے شیٹرڈ کر گیا. اور اب وہ ریکور کیسے کریں؟ مطلب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لیں تو شہباز شریف کی حکومت جاتی ہے، ظاہر کمزور ہوتی ہے. وہ اپنے آپ کو، جیسے رؤوف ابھی کہہ رہے تھے، وہ اپنے آپ کو ریلیونس کیسے بنائیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، جائیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ وہ پارٹی کو ری آرگنائز کریں، پارٹی کو الیکشنز جو ہے ضمنی الیکشن میں کامیابی دلوانے کے لیے اپنا رول پلے کریں. پارٹی کے سربراہ ہیں وہ، ان کا یہ کام ہے. ان کا وہ ٹھیک ہے مریم نواز صاحبہ کو کی موجودگی میں میٹنگز وغیرہ اٹینڈ کرنا، چلے وہ بھی آپ سمجھ میں آتی ہے. اصل ان کا کام کوئی بیانیہ اس وقت نہیں بنا سکتے. وہ اس وقت وہ کوئی بھی ایسا بیانیہ بنائیں گے اس کا سراسر نقصان شہباز شریف کو اور پی ایم ایل این کو ہوگا. تو اس وقت نواز شریف ایک ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو لا کھڑا کیا ہے انہوں نے کہ جہاں کم سے کم، کیونکہ وہ کیسے بنائیں گے آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ کیا سلیکٹڈ بھی سلیکٹر ہو سکتا ہے؟ ہمارے یہاں ایسا ممکن ہی نہیں ہے. یہ فیض آباد دھرنے کی کمیشن کی رپورٹ آپ دیکھ لیں اور چیزیں دیکھ لیں، آپ کو پتا ہے کہ 2024 کا الیکشن جو ہے کس طریقے سے مینج ہوا، کیسے ساری چیزیں ہوئیں. ایسے میں آپ کیسے کوئی چیز کر سکیں گے؟ اس وقت 2017 کو یاد کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر وہ یہ فیلرز کیوں بھیج رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ بات نہیں رکنی چاہیے، 2017 بھی کھولو؟ بہرحال وہ ہیں تو کانفلکٹنگ باتیں نا، کانفلکٹ والی ہی باتیں. اس لیے کہ وہ ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں، وہ ارریلیونٹ ہو رہے ہیں. وہ جو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں تو ان کی میرے نقطہ نظر سے کہ ہی از فرسٹریٹڈ.